بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہمارا آج آئیے دین سیکھیے کورس 10ویں روزے میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات اتنی تیزی سے گزر گئے ہیں کہ آنکھ چھپکنا بھی شاید دیر سے ہو۔ یہ 10 دن کہاں گئے آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ کتنا تیز یہ وقت رمضان کا ہم سے جدا ہوتا ہے۔ آخری 10 دن اس کے باقی ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ کے حضور حاضر ہو کر بڑا قیمتی یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں لگانے کی توفیق دیتا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفس کو کسی نیک کام میں لگا لو، ورنہ یہ تمہیں کسی برے کام میں ضرور لگا لے گا۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے نفس سے کیا کرواتے ہو۔ اگر تم نے اسے فارغ چھوڑ دیا، تم نے اسے موقع دے دیا، تم نے اس کو وقت دیا، تو یہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اسے نہ چھوڑو اور تم اسے کسی نیکی کے کام میں لگائے رکھو۔ تو یہ ہمارا مقصد یہاں آنے کا، گفتگو کا، بیٹھنا، سمجھنا، سیکھنا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے نفس کو کسی اچھے کام میں لگا لیں، اور اس کے لیے درس قرآن سے خوبصورت کیا بات ہو سکتی۔ تو الحمدللہ کل سے جو بڑا مبارک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، تو کامیابی کے لیے جو قرآن نے اصول دیے ہیں، ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا جو قرآن نے دیا ہے، تو اس کے اوپر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ کل جو پہلا اصول پیش کیا گیا تھا، استقامت، آج دوسرے اصول کے اوپر گفتگو ہوگی، اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے اصول قرآن سے اٹھائے گئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کسی قسم کی کسی بات کی بھی دلیلیں دینا مناسب نہیں ہوگا۔ قرآن خود سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا کامیابی کا اصول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں اور آپ بہت اچھی زندگی گزاریں، اور آپ کے بچے کامیاب ہوں، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے ماحول میں کامیابی آئے، تو اس کے لیے دوسرا قرآن اصول بیان کرتا ہے۔ میرے سامنے سورہ مومنون ہے، اور اس کی آیت نمبر 115 میں نے پڑھی ہے، نوٹ کریں، جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115، اس میں اللہ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ آفا حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں فضول بنایا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے لوٹ کے ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم فضول پیدا کیے گئے ہو اور تم نے واپس ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ اس آیت سے ایک بہت بڑا راز انسان کو دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ فضول نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ہر سیکنڈ، تمہاری زندگی کی ہر گھڑی فضول نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں یوں پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی تم یہ سوچنا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، جو تمہارا وقت گزر رہا ہے، وہ تم نے واپس آ کے ہمیں حساب نہیں دینا۔ ہم تمہارے ایک ایک لمحے کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہم تمہاری ایک ایک گھڑی کے اوپر پوری نگاہ جمائے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں خیال بھی آتا ہے کہ تمہیں ہماری طرف نہیں آنا؟ یا تمہیں خیال بھی آتا ہے کہ یہ فضول چیزیں جا رہی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا یاد رکھیے، اس دنیا میں قیمتی لوگ وہ ہیں جو اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ یہ دوسرا اصول ہے کامیابی کا، وقت کو استعمال کرنا، وقت کی پابندی کرنا، وقت کی قدر کرنا، یہ دوسرا اصول۔ اور اسے یہ پورا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ آقا دو جہاں کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کو محدثین نے یوں بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی بعض احادیث کو اس قدر بڑا مقام حاصل ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کو اگر کھول دیا جائے تو آقا اسلام کی تقریباً 5 لاکھ حدیثوں کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے، کہ ان کی اتنی گہرائی ہے، اتنا ان حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے گہری بات کی ہے۔ ایک تو حضور کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیتوں کے ساتھ، تم جتنا بھی نیک عمل کرو گے تمہاری نیت دیکھی جائے گی۔ ایک تو یہ حدیث ہے، ایک یہ ہے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر فضول اور بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر فضول اور بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ اس کا اسلام سونا ہے، وہ سونا مسلمان ہے، وہ پیارا مسلمان ہے کہ جس کا وقت کسی فضول کام میں تمہیں لگتا نظر نہیں آئے گا۔ بے مقصد جاہلانہ قسم کا انداز، کھڑا ہے تو کھڑا ہے، بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، سویا ہے تو سویا ہوا ہے، چونک میں کھڑا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ کہا نہیں، میرا مومن تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اسلام کا حسن یہ ہوگا کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا۔ تو ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ہمارا وقت بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ضائع ہو جاتا ہے جس کا ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ وقت اتنی قیمتی دولت ہے، اس قدر بڑی قیمت ہے اس کی کہ ایک ایک لمحہ قیامت تک واپس نہیں آنا۔ جو گزر گیا، بولیے سارے بولو، وہ گزر گیا۔ یہ جو پچھلے 9 دن گئے ہیں وہ چلے گئے، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، وہ ہسٹری میں چلے گئے، اب وہ واپس پلٹے نہیں جا سکیں گے۔
وہ جو 9 دن آپ یہاں آئے، یہاں آ کے آپ بیٹھے، آپ نے کچھ سنا، کچھ سمجھا، کچھ نہیں بھی یاد رہا، لیکن وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، وہ وقت وہاں محفوظ. تو اتنا قیمتی معاملہ کہ جس کو کبھی اللہ واپس نہیں کرتا. یہ ایسی دولت ہے جس کی ریورشن ممکن ہی نہیں ہے، کبھی ریورس نہیں ہوتی. پھر اس میں یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہے اور ان کے وقت کی ویلیو کیا ہے اور ان کے وقت کا معاملہ کتنا بڑا ہے، ان کے لیے وقت زندگی بنتا ہے. وہ وقت کو ایک زندگی کی طرح سمجھتے ہیں. جس طرح ایک مرے ہوئے شخص کو آپ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. ایک مرا ہوا شخص بولو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، آپ اسے زندہ نہیں کر سکتے. ایسی جو وقت گزر گیا آپ کے ہاتھوں سے، وہ کبھی بھی آپ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا. دھیان میری طرف رکھیے، کبھی بھی وہ واپس لوٹ کے نہیں آنا، وہ کبھی نہیں آنا. تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب ایک وقت دوبارہ تو آنا نہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل اسی طرح ہے جس طرح بہتے پانی کا حل ہے. بہتے پانی کو بھی آپ نہیں روک سکتے، لیکن آپ اس بہتے پانی کو کسی سمت کے اندر موڑ سکتے ہیں. اس بہتے پانی کو آپ کیا کر سکتے ہیں جی؟ موڑ سکتے ہیں کہ یار تو سیدھا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں تو رائٹ چلا جا. یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو موڑ کے لیفٹ پہ لے جا سکتے ہیں، آپ اس بہتے ہوئے پانی کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے روک نہیں سکیں گے. وہ جو بہہ رہا ہے بہتا رہے گا. تو بالکل اسی طرح وقت کو روکنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو بہترین استعمال کرنا ممکن ہے. اس کو بہترین یوز کرنا، بہترین اس کے لیے آؤٹ پٹ نکالنا یہ ممکن ہے. اور یہ اس کے لیے ہے جو وقت کی بہت قدر کرتا ہے اور سمجھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. اللہ نے ہر انسان کو روزانہ 86,400 سیکنڈ دیے ہیں. کتنے بولو؟ 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ اس نے ہر انسان کو دیے ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے. یہ ایسی دولت ہے جس میں اللہ نے کسی کی فرق کی گنجائش نہیں رکھی. یہ نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ شرابی ہے، یہ برا ہے، یہ قتل کرنے والا ہے، یہ سود، سب کو ایک جیسا وقت دیا ہے. دیکھو نا، مال کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بندوں میں اس کا آگے پیچھے کرتا ہے. مثلا کسی کو زیادہ دے دیا مال، کسی کو کم دیا. صحت بولو، سارے بولو، کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی. اسی طرح باقی معاملات میں ماں باپ، بہن بھائی، اسی طرح اللہ اس میں فرق پیدا کرتا ہے. اور یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ نے کسی کو ایک جیسی چیزیں نہیں دیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے سب کو برابر دی ہوئی ہے، اور وہ وقت ہے. سب کے پاس 86,400 سیکنڈ روز آتے ہیں. اب وہ ان سیکنڈ کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. تمہاری زندگی اصل میں وہ سیکنڈز ہیں. تو وہ سیکنڈز پھر منٹ بنتے ہیں، منٹ گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے دن بنتے ہیں، دن ہفتے بنتے ہیں، ہفتے مہینے میں بدلتے ہیں، مہینے سال بن جاتے ہیں. تو ایک سال کی قدر کیا ہوتی ہے یہ اس طالب علم سے پوچھو جو سال گزارنے کے بعد جب اس کا رزلٹ سامنے آیا ہے تو وہ فیل ہو گیا. اب اسے پوچھو سال کسے کہتے ہیں. اس کا سال ضائع ہو گیا. لہٰذا اب وہ جس طرح روئے گا نا، اسے پتا ہوگا میرا سال گیا، اسے اس کی قدر ہوگی. ایک مہینے کی قدر اس سے پوچھو جو کسی جگہ ملازم ہے، نوکری کرتا ہے. مہینہ جب ختم ہوتا ہے، مہینہ پورا وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سارا مہینہ وہ صبح و شام جاتا ہے، ٹائم سے جاتا ہے، ٹائم سے آتا ہے.
کہ مہینے بعد اسے سیلری ملے گی اور وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کے لیے خرچہ پورا کرے گا. ظاہر ہے بجلی کے بل ہیں, بہت سارے معاملات, خرچہ ہے, وہ سارا اس نے پورا کرنا ہے. اب مہینے کے بعد اس کو سیلری اگر نہیں نہ ملی تو مہینے کی قدر اس سے پوچھو کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اللہ, ایک دن کی قدر اس مزدور سے پوچھنی چاہیے جو کسی چوک میں کھڑا ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک اس دن کی مزدوری کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور آ کے مجھے لے جائے گا اور مجھے ایک دن کی آج مزدوری کا موقع اللہ دے دے گا. شام تک بیچارہ انتظار کرتا رہا لیکن اسے کوئی بھی لینے نہیں آیا. اب ایک دن کی جو قدر ہے وہ اس مزدور کو پتا ہے, اسے پتا ہے کہ آج کے دن کا میرا کیا معاملہ بن گیا, پورا دن ضائع ہو گیا. اللہ, اسی طرح ایک گھنٹے کی قدر یہ اس کو پتا ہوتی ہے جو کسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے, بڑی شدت سے, اتنی شدت سے انتظار میں بیٹھا ہے, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, وہ ایک گھنٹہ اس کو لگتا ہے 10 سالوں جتنا ہو گیا. تو اس کو پوچھو جو ایک گھنٹے میں کتنی تکلیف سے گزرا, جس نے شدت سے کسی کا انتظار کیا. اب ایک گھنٹہ اسے پتا ہے. ایک منٹ کی قدر اسے ہے جو بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا, وہ بیچارہ زور اس نے لگایا, کوشش بڑی کی اور ریلوے اسٹیشن پہنچا, لیکن جو ہی پہنچا تو دیکھا کہ 1 منٹ پہلے ٹرین نکل گئی, ٹرین چلی گئی ہے اور اب اس کا سارا شیڈیول جو ہے جو اس نے سوچا ہوا تھا وہ سب ضائع ہو گیا. 1 منٹ پہلے پہنچتا تو وہ ٹرین وہ مل پاتی اور وہ جا کے اپنا پیپر دے سکتا تھا جو ایگزام دینے جا رہا تھا, جہاں اس نے جا کے آگے ایگزام دینا تھا. اس نے 10 سال کے بعد بہت بڑا ایگزام دینا تھا, وہ ٹرین 1 منٹ پہلے نکل گئی. تو 1 منٹ اس کے لیے بڑا قیمتی. اللہ, 1 سیکنڈ کی قیمت سنو, مجھے کہو سبحان اللہ. 1 سیکنڈ کی قیمت اس کو پتا ہوتی ہے جو گاڑی کو دیکھ رہا ہے, کراس کر رہا ہے روڈ کو, گاڑی اس کے قریب آ رہی ہے, اسے لگ رہا ہے کہ میں کراس کر جاؤں گا, لیکن 1 سیکنڈ پہلے اس کا پاؤں تھڑک جاتا ہے اور وہ گاڑی اس کو اڑا کے دور پھینک دیتی ہے, اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سرما بن جاتی ہیں. وہ 1 سیکنڈ پہلے آگے نکل جاتا تو گاڑی نکل سکتی تھی. اب 1 سیکنڈ کی قیمت اسے پتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. بلکہ میں تمہیں کیا بتاؤں, آپ کی قسمت بدلتی ہے مائکرو سیکنڈ کے ساتھ, جو سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہے. وہ قدر اسے پتا ہے جو عالمی دوڑ کے اندر, اولمپک کے اندر, فائنل کے اندر دوڑ رہا ہے, اور جب وہ اس آخری کراسنگ لائن پہ وہ پہنچا ہے تو وہ جو اس نے کراس کیا اس نے وہ مائکرو سیکنڈ کے اندر کیا ہے, اور وہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سیکنڈ میں نہیں ہوتا, وہ مائکرو سیکنڈ میں ہوتا ہے. اسے قدر پوچھے مائکرو سیکنڈ کتنا بڑا ہے. تو زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی اللہ نے پیدا کیا, اتنا قیمتی پیدا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس قدر اس کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے, اور ایک ایسی دولت ہے. سنو مجھے ایک بات کہنے دو, اصل میں پورا زمانہ وقت کا نام ہے. میں اور آپ بھی وقت ہیں, ہمارا نام کچھ بھی ہے لیکن اصل میں ہم وقت ہیں. کسی کا 75 سال وقت ہے, کسی کا 20 سال ہے, کسی کا 40 ہے, کسی کا 50 ہے. اصل میں ہم وقت ہیں. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ آئیے جو میں نے کیا کہا. نام آپ کا کچھ بھی ہو, اصل میں آپ وقت ہیں. اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے, اس ٹائم کے اوپر آپ چل رہے ہیں. جس دن وہ ختم ہوا آپ سے, آپ کی یہ ہستی, آپ کا یہ جسم, آپ کی یہ روح, یہ آپ سے واپس لے لی جائے گی. تو اصل میں پھر کیا ہوا بولو؟ وقت. اصل میں تو ٹائم ہے. اللہ. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نوٹ کیجئے جو آپ نے فرمایا, بڑا خوبصورت قول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے. کیا ہے بولو؟ وقت ایک
تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اسے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تو جو مرضی کاٹ لو اس سے، یہ ہر شے کو کاٹ سکتا ہے۔ ایک تلوار کی طرح ہے، جسے آپ نے خود اگر پکڑ لیا تو آپ اسے جو چاہے کام لے لیں، لیکن اگر آپ نے اسے نہ پکڑا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ رکنے والی تلوار نہیں ہے، یہ ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لو اور پھر اس کو اپنی مرضی سے چلاؤ۔ ایک جاہل میں اور ایک کامیاب شخص میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ناکام لوگ وقت کے پیچھے چلتے ہیں، کامیاب لوگ وقت کے آگے چلتے ہیں۔ وہ وقت سے اگلا سٹیپ لیتے ہیں، وقت سے اگلی چھلانگ کے اوپر جا کے وقت کو پکڑتے ہیں، پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہفتے بعد کیا کرنا ہے، مہینے بعد کیا کرنا ہے، سال بعد میں نے کہاں کرنا ہے۔ وہ پورا ایک انداز بنا کے آنے والے وقت کو پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تو وقت کو مینیج کرنے والے اصل میں کامیاب ہوں گے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سنیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ کوئی حسرت اللہ چھوڑے گا نہیں، ہر حسرت پوری کرے گا، کوئی حسرت تمہاری رہے گی نہیں، کوئی ایسی حسرت نہیں جسے اللہ چھوڑ دے، ضرور پوری کی جائے گی۔ ہم نے کل بھی پڑھا کہ جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، جو دعا کرو گے وہ بھی دے دیں گے، سب کچھ ملے گا۔ وہاں ایک جنتی جو ہے، ایک جنت کی ایک خاص جگہ پہ آسمان کی طرف چہرہ کرے گا اور کہے گا کاش، یا لیتنی، کاش۔ فوراً اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، پوچھا جائے گا کہ اے جنتی، یہ لفظ یہاں منع ہے، یہ جنت ہے، یہاں کاش کا تصور نہیں ہے۔ کاش تو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز نہ ملی ہو، کاش یہ چیز مجھے ملتی، تو آپ نے یہ کیوں بولا؟ وہ کہے گا مولا بس آج ایک خیال آیا، اس خیال کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں، وہ کہے گا مولا اس لیے کاش کہا کیا خیال آیا؟ کہا خیال یہ آیا کہ وہ جو زندگی میں نے وقت ضائع کیا، کاش وہ نہ کرتا اور آج اس سے بڑا درجہ پاتا، آج اس سے بڑی جنت میں پہنچ جاتا، کاش جو تھوڑا سا وقت ضائع کیا کاش وہ بھی نہ کرتا۔ تو یہ اس قدر بڑا معاملہ کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا خاص رکھا ہے، بڑا ہی خاص رکھا ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ اپنی زندگی میں وقت کو سمجھ نہیں پاتے اور وقت کی اس چال کو نہیں سمجھ پاتے۔ بے شمار لوگ گلی محلے بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ وقت کی چال کو نہیں سمجھتے، کہ وقت کا کام ہے کہ وہ گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے، تم نے آگے جا کے اسے پکڑنا ہوتا ہے، پہلے سے مینج کرنا ہوتا ہے، اچانک یہ کبھی تمہارے قابو نہیں آتا، اس کو پہلے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تو لہذا وقت کو سمجھنے کے لیے ایک بات کروں گا، ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، سمجھیں اور دیکھیے کہ کس طرح لوگ وقت کو صحیح استعمال کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ آپ کی کوئی کمی رہ گئی ہے، مثلا زندگی میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی کاروبار میں مسئلہ آ گیا ہے، کوئی آپ کی صحت پہ مسئلہ آ گیا ہے، تو اب اس مسئلے کو لے کر باقی چیزوں کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے ایک جملہ بولا ہے، اگر کوئی مسئلہ زندگی میں آیا گیا، مثلا فرض کریں کہ آپ کی گھر میں کوئی پرابلم آ گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب اس مسئلہ جو گھر کے اندر آیا ہے، نماز گئی، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں مسئلہ ہے، ٹھیک، وہ مسئلہ گھر میں آیا ہوا ہے، اب حقوق العباد بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی گئے، گھر میں مسئلہ آیا ہوا ہے، مسکرا کے کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر میں مسئلہ آیا ہوا ہے،
بیوی کے ساتھ پرابلم بنی ہوئی ہے، شوہر کے ساتھ پرابلم بنی ہوئی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں آپ کا کرتا اور آپ نیکی کے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جی فلاں مسئلہ آیا ہوا ہے۔ یہ ہے وقت کا بہت بڑا ضیاع اور وقت کو ضائع کرنے کا بہت بڑا انداز جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ بھائی اگر ایک جگہ اگر مسئلہ ہے تو باقی جگہوں پہ تو اپنے مسئلے کو ٹھیک رکھو نا بھائی، اس جگہ کا وقت وہیں رہنا چاہیے۔ وہ جہاں پہ وقت خراب ہوا ہے اس کو خرابی کو وہیں رکھو، جو جہاں صحیح ہے وہاں صحیح رکھو، اس جگہ کو اس جگہ کے اوپر نہ ڈالو۔ ایسا کرو گے تو دونوں جگہوں پہ ضائع ہو جاؤ گے۔ لوگ یوں ہی کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بتاؤ مجھے، سارے کرتے ہیں جی ایسے لوگ یوں ہی کرتے ہیں کہ ایک چیز پہ اگر کوئی مسئلہ آیا ہر جگہ پہ اس کو ٹھوک دیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ میرے نبی کا یہ انداز نہیں تھا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی سنو بڑی سخت مینٹین کر کے گزاری ہے۔ 23 برس میرے نبی کو صرف ملے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان 23 برسوں میں 2300 برس جتنا کام کیا، 2300 برس جتنا، بہت بڑا کام کیا، مینٹین مینیج لائف گزاری ہے۔ حضور اپنی زندگی میں بڑی وثوق سے یہ بات بزرگوں نے لکھی اور حضرت پیر کرم شاہ الازری نے ضیاء النبی میں اسے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی حضور کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی مشن، کسی نہ کسی جنگ، کسی نہ کسی مشکل میں نہ ڈالا گیا ہو۔ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں، ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف، جنگ، پریشانی آئی ہے۔ بدر آپ نے لڑا، احد آپ نے لڑا، خندق میں آپ پہنچے، خیبر میں آپ پہنچے، بلکہ سنو جب بدر فتح ہوا تو تشریف لا رہے تھے واپس، جب بدر فتح ہوا جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی صاحبزادی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ گھر کے پرابلم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ادھر کفار کے ساتھ مسائل ہیں، منافقین کے ساتھ مسائل ہیں، یہودیوں کے ساتھ مسائل ہیں، گھر کے اندر بھی حضرت خدیجہ وصال کر گئیں، حضرت ابو طالب وصال کر گئے، خود آپ کی اپنی بیٹیاں ساری وصال کر گئیں سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے صاحبزادے وصال کر گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ آپ کی بڑی صاحبزادی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو حضور ادھر فتح ہوئی ہے، ادھر گھر آئے ہیں تو آگے غم ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے نبی کی ادا پر، حضور نے کبھی نماز فجر نہیں چھوڑی، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے اس کی وجہ سے صحابہ کو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، پلے نہیں پڑی۔ اس کی وجہ سے اپنی کسی روٹین میں فرق نہیں آنے دیا۔ وفد آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، تبلیغ کے معاملات چل رہے ہیں، حضور نے کسی جگہ اپنی کسی روٹین کو خراب نہیں ہونے دیا۔ آپ کا وقت مینٹین تھا، آپ کا وقت ایک بڑا پراپر تھا، ایک باقاعدہ رولز، ریگولیشنز اور ایک بڑی ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے وقت کو مینج کیا ہوا تھا۔ کسی شے کا کسی دوسری چیز کے اوپر اثر آنا یہ نہیں تھا آپ کی زندگی۔ ہم پہلے نمبر پہ یہ کرتے ہیں، ختم، زندگی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ یقین کریں، میری بات سمجھیں، آپ میری بات کو جانے جو میں کہہ رہا ہوں۔ گاہک آج نہیں نہ آیا دکان پہ تو بھئی وقت ایک جگہ تمہارا خراب ہوا ہے تو گھر آ کے اس کو، بیوی کو تھپڑ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تم نے وقت کو کیوں خراب کر دیا ہے؟ وقت ایک جگہ خراب تھا، اسے وہیں رکھو، باقی ہر جگہ وقت کو اعلیٰ رکھو، کسی کو علم ہی نہ ہو۔ بلکہ آقا علیہ السلام، اللہ، یہ وہ دور تھا جب میں بتا رہا ہوں کہ احد ہو رہا ہے، خندق ہو رہی ہے، خیبر ہو رہی ہے، وقفے سے یہ چیزیں جاری ہیں۔ اور جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے، کیا بولا میں نے؟ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے، تو بھی صحابہ کی بات سنو،
صحابہ حضور کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ حضور کو نہیں ملا ایسا خوشیوں والا، لیکن سب سے زیادہ مسکرانے میں میرا نبی سب سے اوپر، چہرے کی مسکراہٹ کبھی نہیں گئی، مینٹین کیا ہوا تھا، اپنی لائف کو مینٹین کیا ہوا تھا۔ یہاں ٹینشنیں سوار ہیں جناب پہ، رنگ اڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ بولو اللہ توفیق دے۔ تو وقت کو ضائع نہ ہونے دیجیے، فارغ نہ رہیے۔ اس دنیا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس دنیا میں بزرگوں نے ایک جملہ بولا، سنو، کہا موت بہت بڑی مصیبت کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت آنا ظاہر ہے ایک مصیبت بھی ہے۔ کہا موت سے بھی ایک اس کے بعد مصیبت جو موت کے بعد ہے وہ یہ ہے فارغ رہنا۔ جو لوگ فارغ رہتے ہیں، خاص طور پہ جو گھروں میں عورتیں فارغ ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ویلی عورتیں، ویلے مرد، بہت بڑی مصیبت۔ گھر میں جب آپ فارغ ہیں اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، وقت کو استعمال کرنا آپ نے سیکھا نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ جا رہا ہے، منٹ جا رہا ہے، دوپہر آ گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر صبح آئی، پھر دوپہر ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر صبح آئی، آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی تھا، آپ فارغ پھر رہے ہیں، اس کو فارغ آپ گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ جب آپ اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا جسم اور آپ کی روح اس کے اندر اتنی ٹینشن میں آ جائے گی کہ کئی ہسپتالوں میں جو مریض پڑے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فارغ رہا کرتے تھے، ان کا ذہن کسی پازیٹیو کام میں خرچ نہیں ہوتا تھا، ان کا ذہن کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر جاتا نہیں تھا۔ لہذا فرمایا کہ فارغ دماغ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جملہ، کوئی مجھے بتائے گا؟ فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، شیطان کا دکان نہیں ہے، شیطان کا کارخانہ ہے۔ اب شیطانیت تیرے دماغ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، باقاعدہ آگے جائے گی، کارخانہ پورا وہ تیرا دماغ، کیونکہ تو فارغ آدمی۔ تو گھروں میں عورتیں فارغ، پھر کیا کرتی ہیں؟ چگلیاں، پھر غیبتیں، پھر ادھر کی ادھر، کام تو ہے کوئی نہیں، کام وہی جو روٹین کے ہیں، دو چار کیے، صفائی کر لی، ادھر سے ادھر کر لیا، برتن کھڑکا کے رکھے، دھو لیے، رکھے دھکے دھو لی، بس ختم ہو گیا۔ بس نو پازیٹیو ایکٹیویٹی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ میں چلو قرآن پڑھ لوں، میں کوئی تفسیر شروع کر لوں، میں وقت کو ضائع نہ ہونے دوں، میں کوئی کورس کر لوں، میں کوئی پڑھ لوں، میں کوئی کمپیوٹر سیکھ لوں، میں کوئی ڈگری کر لوں، میں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لوں، میری صحت ڈاؤن نہ ہو جائے، ورزش کر لوں، ایکسرسائز کر لوں، میں واک شروع کر دوں۔ بہت ساری پازیٹیو ایکٹیویٹیز تھیں، سب چھوڑ چھاڑ کے پھر کیا ہونا ہے؟ غیبت، چگلیاں، لڑائیاں، جھگڑے، نیگیٹو ایکٹیویٹیز، ذہن کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چلتا رہے گا کہ جو ہی یہ گھر آئے تو میں اس کو ذرا پوچھوں یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، کیونکہ ویلی سارا دن فارغ۔ اور مرد کا فارغ رہنا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ یہ جب فارغ رہتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری گندے دروازے کھلتے ہیں، شیطان کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر جب فارغ ہے، اب چلو فلاں یار فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہاں گیا ہے، وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اب چلو یار چلو فلم دیکھتے ہیں، فارغ بیٹھا فلم شروع کر دی، فلم میں جو گند بلا دیکھا وہ ذہن میں گیا، پھر شراب کا کوئی دور چلا، پھر اسی طرح کے کوئی چرس کے مرغولے اٹھے، پھر اسی طرح کوئی جو ہے وہ کوئی فارغ بیٹھے بیٹھے کسی کو گالی دے دی، انہیں مکہ مار دیا، اس نے مکہ ٹھوکا، اس نے پستول کا گولی مار دی، قتل ہو گیا۔ سب فارغ ہونے کے رزلٹ، سب فارغ رہنے کے رزلٹ ہیں۔ چوکوں میں کھڑے ہو گئے، دوسرے کی مائیں بہنیں گزر رہی ہیں، ایکسرا کھینچو، فارغ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہو، گزرتی ہیں، دیکھو یہ زیادہ ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں صحیح، یہ زیادہ صحیح ہے، فارغ نکمے لوگ، زمین پہ بوجھ۔ جب آپ مرد ہو کے فارغ ہوں گے تو آپ کے لیے دنیا کے اندر ایسے ایسے سخت اللہ انداز کھول دے گا کہ ایمان ضائع ہو جائے گا،
اور عورت جب فارغ ہوگی تو اس کے لیے اتنے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے کہ جو اس کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیں. لہذا بہترین کام یہ ہے کہ اپنے وقت کو کیش کرواؤ، اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دو. میں ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ انسان کی جو اصل قیمت ہے، جو اس کی سیلری ہوتی ہے، جو وہ سیلری لے رہا ہوتا ہے، جو وہ کسی جگہ سے جاب کر کے پیسے لیتا ہے، وہ نہیں اس کی قیمت. اصل میں جو وہاں وقت دیتا ہے وہ اس کی قیمت ہے. وہ جو آپ نے 1 گھنٹہ وہاں دے دیا نا، وہ کبھی واپس نہیں آنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اللہ تو بڑے پازیٹیو کاموں میں مصروف رہیں. آئیے میں آپ کو چند شخصیات کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور یہ وہ ریسرچ ہے جو آج آپ کو میں نے جو دے دینی ہے نا، تو انشاءاللہ یہ امر ہو جائے گی. انشاءاللہ کہہ دو، ہمارا یہ وقت بھی امر ہو رہا ہے. اچھا، کسی جگہ لکھا ہوا تھا کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اگر گزر گیا تو یہ وقت بھی تمہیں واپس نہیں دے سکتا. ہائے ہائے ہائے، بولو. وقت ایک ایسی چیز ہے جو اگر گزر گیا. انتالیس برس ہے، لیکن اتنا کام کر گئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تعمیر کروائی. بلکہ غور سے بہت سارے سرائے بنائے، روزانہ 5 سپارے تلاوت کرتے تھے، اور کئی لاکھ مرتبہ ایک دن میں درود پڑھتے تھے. 5 سپارے روز، کئی لاکھ مرتبہ درود. سرائے کئی بنائے، مساجد بنائی، اور عدل کا ایسا نظام قائم کیا کہ حضرت فاروق اعظم کا دور تازہ کیا. دوبارہ عدل کا وہی نظام، جتنی اس کے اندر برائیاں تھی نکال کر نیا نظام کھڑا کر دیا. اور عمر مبارک 39 برس پا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور اس سے پہلے کہ آپ وصال کرتے، خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی. اور یہ میں نے کیا کہا، بڑی مشکل نہ روٹی پوری ہوتی، بڑی مشکل نہ. بجلی دا بل ہی آ جاتے، رپڑ پہ آ جاتا گھر. اور اتنا ٹیکنالوجی کا دور، جس میں موبائل، جس میں انٹرنیٹ، جس میں بہترین آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 39 برس میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر گئے کہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کی تعریف بھی کر رہا ہوں. بڑا کام کیا. حضرت اعلیٰ حضرت، میرے اور آپ کے بڑے عزیز از جان حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، 1000 کتابیں لکھی آپ نے. 1000 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ہر کتاب دوسرے سے مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب لکھی ہے تو دوسری کو اسی طرح دیکھ کے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، اگلی لکھ دی ہے. ہر کتاب الگ لکھی ہے، اور اتنی تحقیق سے لکھی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں ابھی کسی کو نا میری کتابوں کا پتہ نہیں، یہ آنے والے کئی ہزار سالوں میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا لکھا. اللہ، میں بڑا فین تھا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا، آج بھی ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی ایک بک پڑھنے کا اتفاق ہوا اپنے اوائل دور میں، اور آپ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن. حضور کی شانوں کی آیتوں کو نکال کے قرآن سے تو آپ نے اس میں ترتیب دیا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے. میں پہلی بار آپ کا وہ کتاب پڑھی تھی، اور مجھے آپ کی ہستی سے بڑی غائبانہ محبت.
تو تھوڑا سا جب مزید میں نے ان کو جانا تو میں حیران ہو گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی ہزار کتابیں بھی لکھی ہیں، کئی ہزار مرید بھی تھے، اور بے شمار شاگردوں کو پڑھایا. اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے، کیونکہ پورے 1 بجے آپ خطبہ شروع کرتے تھے. تو جو ہی خطبہ شروع ہوتا تو لوگ گھڑیاں سیٹ کرتے. اچھا مفتی صاحب آگے بیٹھ گئے نا، اوہو میں تو 5 منٹ گھڑی آگے نکل گئی، ٹھیک کرو یار، 1 بجے آیا. اس قدر وقت کی پابندی تھی. اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے 4:45 بجے. تو جس گاؤں میں رہتے تھے جب نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تو شام کو جو گوالے ہوتے ہیں دودھ والے، وہ اپنا دودھ نکالا کرتے تھے عصر کی نماز کے وقت. تو ایسا ہوتا کہ جب آپ گزر رہے ہوتے تو کوئی دودھ والا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا کہ بیٹا اپنا شروع کرو کام. کہا جی ابا جی ابھی تو ٹائم ہے. کہا نہیں پتر، استاد جی لنگ گئے، عصر ہو گئی ہے، استاد جی گزر گئے. میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب گزر گئے ہیں، عصر ہو گئی، چل شاباش جانوروں پھاڑ. یعنی ان کو دیکھ کے عصر کا ٹائم مینٹین ہوتا ہے. ہمارا کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہمارا، کبھی وقت کو کیش نہیں کروایا. تو بے شمار ایسی شخصیات، اور ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. بہت سخت وقت کے پابند، بڑی سختی پابندی تھی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عدالت 15 منٹ پہلے پہنچتے تھے. وکیل تھے نا آپ، تو 15 منٹ پہلے پہنچتے، جج بعد میں آتا تھا. تو جب آپ کھڑے ہوتے جج صاحب آ جاتے تو جج دیکھ کے مسکراتا، کہتے جی محمد علی صاحب آج بھی آپ پہلے ہی آ گئے. تو آپ فرماتے حضور اگر پہلے آؤں گا تو ہی پھر آپ کو جیت پاؤں گا نا، کسی جگہ تو آپ سے پہلے نکلوں گا تو آگے جاؤں گا. تو پہلے آنا میری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، تو اس لیے پہلے کھڑا ہوتا ہوں. بڑے سخت پابند اور بڑی پابندی آپ نے وقت کی فرمائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ نے یہ کرم نوازیوں کی حدیں دیں، ان میں ایک بہت بڑا آپ کا وصف یہ بھی تھا کہ آپ بھی وقت کے بہت پابند، اور آپ نے جس طرح سے زندگی کو مینٹین کر کے اور سارے دن کی جو ترتیب بنائی ہوئی تھی. سنو میں ترتیب بتانے لگا ہوں. حضور کی ترتیب کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ کی ترتیب تہجد تھی. آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. پہلا حصہ صحابہ کے لیے، عشاء کے وقت صحابہ کے ساتھ. دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ان کے ساتھ. تیسرا حصہ رب کے لیے، رب کے ساتھ تہجد. تو یوں آپ کی رات کے 3 حصے ہوتے تھے. آپ کبھی بھی ان 3 حصوں کو نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جنگ میں دیکھا، ہم نے حضور کو سفر میں دیکھا، ہم نے حضور کو گھر میں دیکھا، ہر جگہ حضور کی رات کے یہ 3 حصے ہی ہوتے تھے. پہلا حصہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے، دوسرا حصہ آپ کی کوئی زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی، اور تیسرے حصے میں آپ تہجد ادا فرماتے. کبھی حضور نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہماری راتوں کا کوئی سد پوٹھی کوئی نہیں. کبھی ساری رات سو کے گزر گئی، کبھی ساری جاگ کے گزر گئی، کبھی دوستوں کے ساتھ گزر گئی، کبھی گپے مارتے ہوئے گزر گئی. کوئی ترتیب نہیں. تو حضور نے کبھی اس ترتیب کو نہیں چھوڑا تھا. اور صحابہ سمجھتے تھے کہ جو ہی عشاء ہو جاتی، سلام پھرتا عشاء کی نماز کا، حضور اٹھ کے حجرے کی طرف چل پڑتے. اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پیچھے سے آواز دے کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے. سب کو پتا تھا کہ اب حضور نے بات نہیں سننی، اب گھر والوں کا ٹائم شروع ہو گیا. اتنی سخت پابندی تھی. سب جانتے تھے کہ اب حضور نے کسی کی بات نہیں سننی، کیونکہ ٹائم ان کا شروع ہو گیا، ٹائم مینٹین ہے. اب دن کی سن لیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا دن ہے، یہ میرے نبی کی رات ہے. اس انداز سے بھی دیکھو نبی کو. صبح کا وقت ہوتا فجر، تو فجر سے آپ کا پہلا جز شروع ہوتا. پہلا حصہ
اسی طرح آپ پھر صحابہ کو دیتے تھے. فجر ان کے ساتھ پڑھتے اور اس کے بعد آپ انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ بھائی کسی نے کوئی رات کو خواب دیکھی ہے تو ڈسکس کرے, بتائے کیا رات خواب میں دیکھا, یا کوئی بتائے مسئلہ پوچھ لو. اشراق تک آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, اشراق پڑھتے. اچھا یہ بتاؤں آپ کو کہ پورے مدینے میں سارے گھر یہ جانتے تھے کہ سارے صحابہ یہ جانتے تھے بغیر ملے ہوئے, سنو, بغیر ملے ہوئے جانتے تھے کہ اس وقت کیا ہوا ہے اور حضور اس وقت کہاں پہ مل جائیں. نہیں سمجھ آئی؟ پھر ذرا سبحان اللہ تو بولو نا. سب جانتے تھے بائی ڈیفالٹ کہ یہ وقت کون سا ہے اور اس وقت حضور ہمیں کس جگہ ملیں گے. کبھی حضور وہاں سے غائب نہیں ہوتے تھے, کیونکہ جس بات کا ٹائم ہوتا تھا حضور وہیں ہوتے تھے, کبھی نہیں. ہم اب جو اشراق ہوئی, اشراق پڑھے آپ نے, 2 نفل پڑھے, اور پھر آپ کا دوسرا جز شروع ہوتا تھا جو آپ اپنی تجارت, اپنا جو بھی آپ مزدوری کام جو بھی آپ کا ہوتا تھا, جو بھی آپ کی مال حلال کے لیے محنت ہوتی تھی, اس کے لیے آپ روانہ ہو جاتے اور وہ وقت آپ کا وہاں جاتا تھا. ظہر تک آپ کا وقت یہ ہوتا تھا, ظہر کے بعد آپ واپس آ جاتے تھے. اور اس دوران آپ نے 5 نمازیں بھی پڑھانی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. 5 نمازیں بھی ہونی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ بھی آپ نے پڑھانی. تو حضور نے اسے تقسیم کیا ہوا تھا. ظہر کے بعد آپ پھر واپس آتے تھے اور پھر آپ کا وقت جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی گزرتا تھا, اور پھر آپ وفود سے ملاقات کرتے. عصر تک یہ جاری رہتا, پھر آپ اپنے گھر چلے جاتے. عصر کے بعد حضور اپنے گھر کے پاس گھر میں تشریف لے جاتے اور آپ وہیں پہ کھانا استعمال کرتے. تو یہ روٹین تھی آپ کی, ہر روز یہی تھی. راتیں میرے نبی نے کبھی جاگ کے نہیں گزاری, حضور راتوں کو سو جاتے تھے اور دن کو حضور نے تقسیم کیا ہوا تھا. ہماری ناکامی کا یہی سبب ہے, ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا, اور اس وجہ سے جو ہے زندگی ہماری اس طرح سے ہے کہ آج وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے. آج وقت ہمارے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہا ہے, لیکن ہم آگے آگے دوڑ رہے ہیں, سمجھ کوئی نہیں آ رہی, گزرتا چلا جا رہا ہے, تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کوئی کام کرنے لگے, تو کسی نے کہا حضرت بہت ذرا مشکل سا کام ہے, کل کر لیجئے گا. تو سنو جملہ, کہنے لگے بیٹا یہ کام کل کر لوں. کہا حضور جی کل کر لیجئے گا, مشکل ذرا کام ہے, کل کر لیجئے گا آرام سے. تو کہا بیٹا کل والے پھر کب کروں گا, کل والے کب کروں گا, جو کل آئیں گے وہ پھر اگلے دن پہ ڈالوں گا, تو وہ جو اگلے دن والے ہوں گے وہ کب کروں گا. اوہو, کہا نہیں حضور سمجھ آ گئی, تسی آج ہی کرو اپنا کام. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. It is the problem. It is the problem. And it is final problem. ہم آج کا کام آج نہیں کرتے. پتہ ہے آج ہی کا کام ہے, کرنا ہے, نہیں کوئی بات نہیں کل کروں گا. بس جو ہی تم نے یہ کہا, آقا اسلام کی حدیث, کل کہنے والے ہلاک ہو گئے, مارے گئے. اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں کل نہیں کہنا چاہیے تھا. کل کا وقت اور ہے, اس کے تقاضے اور ہیں, اس کی زندگی کے انداز اور ہوں گے. نہیں ایسا نہ کرو. مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ نے نازل فرمائے, آپ سے جب یہ چیزیں ہم نے سیکھی تھیں, تو جس طرح وقت کو مینٹین کرنا, وقت کو دیکھنا اور پہلے سے سوچنا, یہ مجھے حضرت صاحب نے سکھایا. آپ بڑا کرسٹل کلیئر ہیں وقت کی پلاننگ میں, بہت کلیئر ہیں آپ, اور مطلب آپ نے اپنے پاس 20 سال کی پلاننگ رکھی ہوئی ہے, اور وقت کو پہلے سے سوچتے ہیں کہ آپ آج یہ ہے, کل یہ کرنا ہے, کل یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور میں جب کبھی ان سے یہ باتیں سیکھتا تھا تو مجھے ایک جملہ پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور مجھے اس دن یہ اندازہ ہوا کہ میرے حضرت پہلے سے ہی اس اعلیٰ کام پہ لگے ہوئے. وہ کس نے لکھا تھا کہ جو
بلو مائنڈ ہیں، جن کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈسکس کریں گے، لوگوں کے فلاں کو دیکھا تم نے کیا کیا، اس نے فلاں کو دیکھا تم نے کیا کیا، فلاں لوگوں کی باتیں کریں گے۔ یہ چھوٹے ذہن کی علامت ہے۔ جو ایوریج مائنڈ ہوتا ہے، جو تھوڑا سا امپروو کہہ لو، تھوڑا سا اچھا ذہن ہوتا ہے، وہ چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، کاروبار، وہ چیزوں کو لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، یار یہ چیز فلاں، یہ چیز، چیزوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو سپر مائنڈ ہوتا ہے وہ آئیڈیاز پہ بات کرتا ہے، آئیڈیا دیتا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ذہن آئیڈیاز میں جاتا ہے، سوچتا ہے، آئندہ آنے والے وقت کی بات کرتا ہے، سپر مائنڈ۔ تو میں مسکرا دیا، میں نے کہا میرا حضرت اس کا مطلب پہلے سے سپر مائنڈ، آئیڈیاز پہ بات کرنا، آئندہ آنے والے وقت کی گفتگو کرنا۔ تو کیا بننا چاہتے ہو؟ چھوٹے ذہن؟ زیادہ تر تو یہی ہے، لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نواز شریف نے کی تھا جی، عمران خان نے کی تھی، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا۔ اچھا یہ سنو میری بات، گورنمنٹ کی، سیاست کی، اور مطلب ان لوگوں کی باتیں کرتے رہتے۔ اچھا یہ وہ بندہ کر رہا ہے، سنو، یہ وہ بندہ کر رہا ہے جس کے گھر میں اسے دال چاول شناختی کارڈ دیکھ کے دینا پڑتا ہے۔ اتنی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ وقت کو پہلے سے مینج کرنا سیکھیں۔ آؤ آخری بات کر دوں، وقت کو پہلے سے مینج کریں۔ کیا میں نے بول دیا جی؟ ذرا بولیں، پہلے سے۔ اور آج کی ڈیٹ میں گھر جائیں، ایک کاغذ پکڑیں، قلم پکڑیں، اور آج کی ڈیٹ لکھیں، 2022۔ آج یہ تاریخ ہے، 12 اپریل ہے، 2022 ہے۔ میں 12 اپریل 2024 میں کیا کروں گا اسے لکھیں، 2026 میں کیا کروں گا، 2030 میں کیا کروں گا، 2050 میں میرے پاس کیا ہونا چاہیے، لکھیں۔ میرا نبی ایسا ہی تھا، حضور الاسلام نے پورا پلان کیا ہوا تھا، پورا پلان۔ اے سراقہ، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اے سراقہ تیرا کیا حال، مدینے جا رہے ہیں، لٹے پیٹے جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور کیا میرے نبی کی سالڈ پلاننگ ہے۔ وقت کو پہلے سے دیکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت ایران فتح کر لے۔ اے سراقہ تیرا کیا حال ہو۔ حضور پوری زندگی گزار گئے، ایران فتح نہیں ہوا۔ ابو بکر آئے، پوری زندگی گزار گئے، وصال کر گئے، ایران فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر آئے، ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، وہاں سے خزانے لائے گئے، مال غنیمت لایا گیا، مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، آپ خوشی سے بھاگتے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے دیکھا، سب سے اوپر نظر پڑی تو بادشاہ کے کنگن سونے کے پڑے ہوئے تھے۔ کہا بلاؤ میرے نبی کی حدیث پورا کروں میں، بلاؤ سراقہ کو کدھر ہے۔ حالانکہ مرد کو سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، لیکن میرے نبی نے صرف سراقہ کے لیے اسے حلال کر دیا۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم آج کی بات کرتے ہیں، او یار کوئی شے ہے ہی نہیں پلے۔ وقت کو ایسے مینٹین نہیں کیا جاتا، پہلے سے دیکھیں، سوچیں، اس پہ پورا دھیان لگائیں، پلاننگ کریں، سیکھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جب اسکندریہ فتح ہوا تو صحابی وہاں سے آئے ملنے کے لیے، تو بتانے کے لیے کہ حضرت عمر کو کہ حضور مبارک کو اسکندریہ فتح ہو گیا۔ تو جب پہنچے تو مدینہ میں دوپہر کا وقت تھا اور بڑی شدت سے گرمی ہوتی ہے، دوپہر میں بڑی تیز گرمی ہوتی ہے۔ تو اس گرمی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی لوگ گلیوں میں نظر بھی نہیں آ رہے، لگتا ہے آرام کر رہے ہیں سب۔ تو حضرت عمر بھی آرام ہی کر رہے ہوں گے، تو یوں کرتے ہیں ابھی ٹھہر جاتے ہیں، ذرا اثر ہو لے، لوگ باہر نکلیں، حضرت عمر بھی نکلیں تو پھر ہم بتا دیں۔
وقت گزر گیا، عصر آئی، مغرب ہوئی، شام ہوئی، تو حضرت عمر سے ملاقات کی. کہا حضرت مبارک ہو، اللہ نے کرم کر دیا، اسکندریہ فتح ہو گیا. تو کہا بڑی شکر کی بات ہے، الحمدللہ، لیکن یہ بتاؤ کہ میں تو زور سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کہا حضرت ہم آگے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے. تو حضرت عمر نے سر جھکا لیا، کہا کہ یہ تم نے کیا کہا کہ میں آرام کر رہا تھا؟ وہ خلافت سے پہلے میں آرام کیا کرتا تھا، اب میں آرام نہیں کرتا. اب میرے اوپر بڑی ذمہ داری، اب میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میں بڑے وقت کو دھیان سے گزارتا ہوں کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے. میں نہیں سوتا، بلکہ میں تو راتوں کو بھی کم سوتا ہوں کہ میرے نبی کی امت کا میرے اوپر بہت بڑا وزن ہے، بوجھ ہے. تو لوگ اس وقت کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جوانوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنی جوانیوں کو کسی پازیٹیو کام میں لگا لو، اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ایک قطرہ کر کر کے کرتے جاؤ، کبھی بھی تمہیں ناکامی نہیں آئے گی. میں اپنے پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹر عظیم صاحب، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا یونیورسٹی، ابھی میری کلاس تھی، تو انہوں نے بڑی اچھی حضور کی حدیث پڑھی، مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے کہنے لگے کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو آپ کو بتاؤں پی ایچ ڈی کرنے کا اصل رول کیا ہے. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کاغذ پینسل کھول لی، میں نے کہا حضور بتائیے. سر بتائیں کیا اصول ہے؟ کہا کہ حضور کی حدیث سناتا ہوں، وہی اصول پی ایچ ڈی کا بھی ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ فرمایا حضور اسلام نے فرمایا بہترین کام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. لہذا روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں. آپ پی ایچ ڈی کر جائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، مینٹین کریں وقت کو، روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں، روزانہ ڈیلی کچھ نہ کچھ اس وقت کو استعمال کریں. مجھے کہنے لگے 1 گھنٹہ روز دے دیں، 1 گھنٹہ روز دے دیں، پی ایچ ڈی مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کے لیے. 1 گھنٹہ روز دیں، وقت کو پہلے پکڑ لیں کہ یہ میرا وقت اس کام کے لیے وقف ہو گیا، کامیاب ہو جائیں گے آپ. سر بات ختم ہوگا. تو آپ جتنے نکمے فیل دین اور دنیا کے دشمن، ان کے آپ بیٹھ کے دیکھیں، سارے وقت ضائع کرنے والے لوگ. وقت ضائع ہو چکا ہے اور اب روتے پھرتے ہیں، پھر کہتے پھرتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں فلاں کر لیتا، فلاں کر. اب وقت گزر گیا. وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو کھیت کو جلنے سے پہلے پہلے وہاں پانی ڈال دو. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اور یہ کامیابی کا دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے وقت کو کیش کروانا سیکھیے، ضائع نہ ہونے دیجیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.